على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز وجل آج جو یہ اجتماع سجایا گیا ہے، یہ محفل سجائی گئی ہے، اس حوالے سے بڑی خوش آئند اور بہت پیاری ہے کہ ماشاءاللہ ننھے منھے حافظ قرآن کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے خاندان والوں نے ایک بڑے ہی خوبصورت اہتمام کے ساتھ، میں دیکھ رہا ہوں کہ انتظام ایسا ہے کہ جیسے کوئی شادی کی محفل میں لوگ خرچ کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھا انداز ہے کہ اگر اللہ نے نوازا ہے تو ایک حافظ قرآن کو اسی طرح انکریج کیا جائے تاکہ دیگر خاندان کے بچوں میں، دیگر لوگوں میں بھی یہ حوصلہ پیدا ہو، اور اللہ پاک ہمارے اس مدنی منع کے حافظے کو مزید مضبوط فرمائے. ان کے والد صاحب غالباً منصور بھائی ان کا نام ہے، اور عبد الرزاق بھائی ان کے دادا، ان دونوں کو اور ان کے پورے خاندان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جس خاندان کو چنتا ہے، جس خاندان پر رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن سینے میں اتار لینا، قرآن محفوظ کر لینا، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی قرآن مجید فرقان حمید کا یہ معجزہ ہمارے سامنے ہے. یاد رہے ایک بڑی خوبصورت بات ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حیات ہے نا، بہت شکریہ، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سرتاپا معجزہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول زکن پھول بدن پھول دہن پھول. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، ایک سے ایک معجزہ ہے. ہم جب بھی سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پیارے آقا کی کس کس معجزے کی بات کی جائے. بچپن سے بات کریں تو آقا کی پیدائش کے وقت جو معجزات کا ظہور ہوا، نبی پاک جھولے میں ہیں اور جس طرف انگلی اٹھاتے چاند اس طرف جھک جاتا، اور جوانی میں کفار مکہ کو نشانی دکھانے کے لیے وہی آقا جب انگلی کا اشارہ کریں تو چاند 2 ٹکڑے فرما دیں، درخت سلام کو حاضر ہوں، پتھر سلام کو حاضر ہوں، خاری کنویں میں آقا اپنا لعاب ڈال دیں تو وہ میٹھا ہو جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانور آ کر اپنی فریاد کریں، سرور کائنات دعا کریں تو بارش برس جائے، دعا کریں تو بارش رک جائے. ایک معجزات کی طویل فہرست ہے، مگر ان تمام معجزات میں کسی بھی معجزے کو میں اور آپ دیکھ نہیں سکے. ہم سنتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے. وین ایور جتنی بار معجزات رسول، میں ابھی شروع کر دوں بیان، سب کے چہرے کھل اٹھیں گے، سب کا ایمان مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. ایک موٹیویشن ملتی ہے، ایک محبت میں اضافہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی ہماری نصیب ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. نبی پاک کے امتی ہونے پر فخر ہونا محسوس شروع ہو جاتا ہے. لیکن ایک بات جو شاید ہم بھول جاتے ہیں کہ ان تمام معجزات کا ذکر سن کر ایمان تازہ ہوتا ہے، مگر ایک معجزہ ایسا ہے کہ جس کو اعظم المعجزات کہا گیا، the biggest miracle، سب سے بڑا معجزہ. اور وہ معجزہ وہ ہے جو آج بھی ہمارے درمیان ہے، جس کو آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، جس کی برکتیں بھی لوٹ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ معجزات تو صحابہ کرام نے دیکھے، مگر جس کو سب سے بڑا معجزہ کہا گیا، اور وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید. اور یہ بچہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. بیٹا کتنی عمر ہے آپ کی؟ 12 سال. 7 سال کے ہم نے حافظ قرآن دیکھیں، 6 سال کے حافظ قرآن، آج یہ 12 سال کا حافظ قرآن ہے. مجھے دنیا کی ایک کتاب بتا دیں. آج دنیا میں ملینز اینڈ ملینز بکس لکھی جاتی ہیں. قرآن کے باقی معجزات کو چھوڑ دیجئے، میں آپ کو لاجیکلی 2-3 معجزات بتاتا ہوں. آپ کو کوئی کتاب بڑی پسند آ جائے، دنیا میں بہت سارے لوگ بک لورز ہوتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں. آپ بہت خوبصورت کتاب خریدیں گے، ایک بار پڑھیں گے، پسند آئے گی، لائبریری میں رکھ دیں گے. شاید زندگی میں ایک بار اور کھولیں گے کہ یار 5-10 سال پہلے کتاب پڑھی تھی، بڑی زبردست تھی، پھر پڑھ لیں گے. ہاں، ڈاکٹرز، لائرز اپنی کتابوں کو بار بار کھولتے ہیں کیونکہ انہیں مقدمات کے لیے ضرورت پڑتی ہے. ریڈنگ کے لیے کسی بھی بک کو آپ 2-3 بار سے زیادہ نہیں پڑھتے. یار اب پڑھ لی، کتنی بار پڑھوں گا، بور ہو گیا. سبحان اللہ،
قرآن وہ عظیم کتاب ہے، ہزاروں بار پڑھ لیں ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ قرآن پڑھنے سے انسان بور نہیں ہوتا ہے، قرآن کی روحانیت اس کے دل پر طاری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کمال کی بات یہ ہے قرآن عربی زبان میں ہے، ہم اردو بولنے والے، پنجابی بولنے والے، ہم میمنی بولنے والے، افریقی بولنے والے ہوں، انگریزی بولنے والے ہوں، سمجھ نہیں آتا قرآن میں کیا لکھا ہے، مگر پڑھنے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اور سبحان اللہ، کوئی اچھا قاری مل جائے، کوئی اچھا پڑھنے والا بن جائے، قرآن وہ سناتا جائے اور آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے، مگر میرے رب کا کلام ہے، میرے اللہ کے حبیب کی زبانی ہم تک یہ پہنچا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو دل پر آج بھی طاری ہوتا ہے اور یہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ مجھے دنیا کی ایک کتاب بتائیے جس کو 5 سال کا بچہ، جس کی مادری زبان بھی عربی نہیں ہوتی، وہ میمنی بولنے والا، وہ اردو، پنجابی اور پشتو بولنے والا ہے، اپنے گھر کی زبان سیدھی نہیں بول سکتا، مگر پورا قرآن اس کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ فر قرآن پاک کی آیتیں ہمیں سناتا ہے۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا جو وعدہ قرآن میں کیا ہے، اس کا انتظام کتنا نرالا ہے کہ لاکھوں کروڑوں دلوں میں آج بھی قرآن محفوظ ہے اور صبح قیامت یہ قرآن محفوظ رہے گا۔ دنیا کی ہر کتاب 200-300 سالوں کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، یہ 1450 سال کم و بیش ہو گئے، زبردست کا فرق بھی نہیں آیا اور یہ قیامت تک نہیں آئے گا، کیونکہ رب نے اپنی کتاب کو سبحان اللہ محفوظ کرنے کا، اس کو سیکیور کرنے کا وعدہ یہ خود رب نے کیا ہے۔ قرآن کے اتنے فضائل، اتنی برکتیں ہیں کہ میں بیان کرتا چلا جاؤں تو بہت سارا وقت چاہیے۔ ایک خوبصورت واقعہ جو بخاری شریف میں بھی موجود ہے، جو مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ایک صحابی رسول ہیں حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک بار قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ گھر تھا، گھر کے باہر ایک صحن تھا اور صحن میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ بھی اس کے پاس ان کا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت کرتے گھوڑا اچھلنے لگ جاتا، بدکنے لگ جاتا، ان کو ڈر لگا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ خاموش ہو گئے، جیسے ہی خاموش ہوئے گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا۔ آپ نے پھر تلاوت شروع کی، جیسے ہی تلاوت شروع کی پھر گھوڑا اچھلنے لگ گیا، آپ پھر رک گئے، جیسے ہی آپ رکے گھوڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ تیسری بار آپ نے تلاوت کی، تیسری بار گھوڑا بدکنے لگ گیا۔ اب آپ کو خیال آیا کہ مجھے فوری طور پر اپنے بچے کو کیور کرنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت روک کر گھر سے باہر صحن میں آئے۔ اب جب صحن میں آئے جو منظر دیکھا، آسمان کی طرف نظر ہوئی، پورے آسمان پر ایک عجیب چھتری سی، ایک ایسے فانوس لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اس ہال میں آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے قندیلیں اور فانوس ہیں، کہتے ہیں آسمان پر قندیلیں ہی قندیلیں، بڑا عجیب روحانی منظر تھا۔ کہتے میں دیکھتا رہا مگر سمجھ نہیں آیا کہ آج آسمان پر یہ کیا ہے۔ صبح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ماجرا سنایا۔ کہتے حضور رات ایسا واقعہ ہوا۔ نبی پاک فرماتے اے اسید، وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے نیچے آ رہے تھے۔ اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو پھر پورا شہر مدینہ ان فرشتوں سے ملاقات کر لیتا اور ان کا دیدار کر لیتا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ تلاوت قرآن یہ فرشتوں کے نزول کا سبب ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر میں فرشتے نازل ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کے کاروبار میں برکتیں آ جائیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف سیٹل ڈاؤن ہو جائے، آپ قرآن سے دوستی کر لیجئے، آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیے۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کی برکت جدا ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، میرے آقا فرماتے میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پر رب کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھتے جائیے، نیکیوں کا میٹر جاری ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پورے قرآن کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ایک ایک قرآن کی آیت، ایک ایک قرآن کی سورت کا جو نور ہے، بندہ پڑھنے والا ہو اور سبحان اللہ پھر سمجھنے والا ہو تو کیا شان ہے۔ ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ کو مسلمانوں کے اناج کا ایک گوڈاؤن تھا، یہ سمجھیے کہ غلے کا آپ کو انسپیکٹر بنا دیا گیا یا سپروائز کرنے کے لیے دیا گیا کہ آپ نے اس کو سنبھالنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ کہتے رات ہوئی تو میں دیکھا کہ ایک بندہ آیا اور آ کر چوری کرنے لگا، اناج کو ایک کٹورے میں ایک بوری میں بھرنے لگا۔ میں نے اس کو ریڈ ہینڈ پکڑ لیا، میں نے کہا تم کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے چوری کر رہے ہو؟
کہتا مجھے معاف کر دو، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، آئندہ نہیں کروں گا، مجھے کسی طرح مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ کہتے مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت میں گیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے کہا کہ حضور، بلکہ کمال کی بات یہ میں نے کچھ نہیں کہا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے ابو ہریرہ بتاؤ رات کے چور کا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے نبی پر کیسے غیب کے علوم تھے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہیں بتایا کہ حضور رات یہ واقعہ ہوا تھا، نبی پاک نے کوسچن کیا بتاؤ ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہ حضور غریب تھا، بچوں کی اس نے باتیں کی، بچوں کی فکر تھی اسے، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ نبی پاک نے فرمایا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ ایک تو جو ہوا وہ بھی بتایا، اور جو ہونا ہے کل نبی پاک نے وہ بھی بتایا۔ پھر یہ نعت کتنی خوبصورت ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ دوسرے دن پھر وہ شخص آیا، پھر چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر پکڑ لیا کہ تمہیں کل منع کیا تھا، تم نے وعدہ کیا میں نہیں آؤں گا۔ کہتا حضور لاسٹ ٹائم ایک موقع اور دے دیں، غلطی ہو گئی، بہت بھوک تھی، بچے بھوکے، اب نہیں کروں گا۔ کہتے پھر مجھے رحم آیا، پھر چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت میں گیا، نبی پاک مسکرا کر پوچھتے ہیں ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہ حضور وہ آیا تھا، پھر رونے لگا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ کہا ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اب تو میں تیار تھا کہ اب نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک نے کہا آنا تو ہے اس نے۔ تیسری بار پکڑ لیا میں نے، پھر رونے لگا، پھر گڑگڑانے لگا۔ کہتا ہے اچھا مجھے چھوڑ دو ابو ہریرہ، میں تمہیں ایک پتے کی بات بتاتا ہوں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ دیکھو جب بھی رات سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، ساری رات شیطان کے وار سے بچے رہو گے، شیطان تم پر حملہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ صبح نبی پاک کی بارگاہ میں گئے، آقا نے فرمایا ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا ہوا؟ کہ حضور آیا تھا اور میں نے اس کو پھر چھوڑا، مگر ایک بات مجھے بتا کر گیا ہے۔ اب اللہ کے حبیب کی بات سنیے گا۔ آپ فرماتے ابو ہریرہ بندہ تو جھوٹا ہے، بات سچی کر کے گیا ہے۔ ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ اے ابو ہریرہ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں تمہارے پاس آتا تھا، مگر بات اس نے تمہیں صحیح بتائی ہے کہ جو رات سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے، شیطان ساری رات اس پر حملہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے اور اس کی برکت یہ ہے جو صبح و شام قرآن پڑھتے ہیں، مبارک ہو وہ لوگوں کو کہ جن کے بچے حافظ قرآن ہیں، جن کے گھر میں تلاوت قرآن ہوتی ہے، انشاءاللہ شیطان کا وہاں گزر نہیں ہوتا ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو سوتے ضرور ہیں مگر سوتے سوتے فلمیں دیکھ کر سوتے ہیں۔ آج کل یہ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو فلمیں ڈرامے نہ بھی دیکھتے تھے، اب موبائل ان کے ہاتھ میں بھی آ گیا اور نہ جانے موبائل پر کیا کچھ چل رہا ہے، اور وہی دیکھتے دیکھتے آپ سو رہے ہیں۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عاشق رسول اور اللہ کے حبیب کے غلام کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، رات عشاء پڑھ کے، رات درود پاک پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، ہو سکے تو صلاۃ التوبہ پڑھ کے باوضو سونے کی عادت ڈالیں کہ جو باوضو سوتا ہے اور سوتے سوتے میں دنیا سے چلا گیا تو وہ شہادت کا مرتبہ پائے گا۔ مگر ہمارا سونے سے پہلے کیا انداز ہوتا ہے، بڑا ہی جس کو کہتے ہیں نا کہ عبرت آموز شعر ہے امیر اہل سنت کا۔ آپ لکھتے ہیں سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ کیونکہ انسان بہت سارے آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بندہ سویا صبح اٹھ ہی نہیں سکا، اور یہ جو نیند ہے نا، یہ نیند گویا ایک ٹریلر ہے، ایک ڈیمونسٹریشن ہے، ایک جھلک ہے موت کی۔ کبھی سوچا آپ نے کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے اطراف میں کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے، واٹ ایور کچھ بھی ہو رہا ہے، انسان بالکل کٹ آف ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزانہ مجھ پر اور آپ پر موت طاری کی جاتی ہے، اور پھر میں اور آپ گویا دوبارہ زندہ ہوتے، ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ کبھی آپ نے سونے اور جاگنے کی دعا پر غور کیا ہے؟ سونے کی دعا کیا ہے؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ کے نام سے جس کی برکت سے ہی انسان زندہ ہوتا ہے اور جاگتا ہے، موت میں جاتا ہے یا اٹھتا ہے، اور اٹھنے کے بعد کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس رب کا شکر ہے کہ جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندہ کیا، اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ روزانہ میری اور آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو صبح ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ تو خدا را سونے سے پہلے ایسے اعمال کر کے سویا کریں کہ شاید آنکھ نہ کھلے، ہو سکتا ہے اب قیامت کے دن آنکھ کھلے، تو
تو موت تو اچھی آئے، رات تو اچھی گزرے۔ اللہ کرے کہ ہم قرآن پڑھنے والے اور قرآن سمجھنے والے بن جائیں۔ یہاں میں آخری بات، میں لمبا چوڑا بیان اس لیے نہیں کروں گا، مجھے ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے، لیکن قرآن کے حوالے سے میں ایک دو باتیں مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ قرآن رب کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے مومنوں کے نام۔ آج میں اور آپ، ہماری لائف میں پیغامات کی بڑی اہمیت ہے، میسیجز کی بڑی اہمیت ہے۔ آج جیسے ہی فارغ ہوں گے آپ، ہو سکتا ہے بلکہ ابھی بھی، ورنہ ہم سب سے پہلے نیند سے اٹھنے کے بعد اپنا موبائل اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا ہے، اب واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، اور اس میں بھی لوگوں نے امپورٹنٹ گروپ بنائے ہوئے کہ فیملی کا میسج پہلے دیکھیں گے، اپنے کسٹمرز کا پہلے میسج دیکھیں گے، کلوز فرینڈ کا میسج پہلے دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہماری لائف میں لوگوں کے میسیجز کی بڑی اہمیت ہے، مس نہ ہو جائے کوئی میسج۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں 15 سال سے لے کر 60 سال کے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ کا میسج قرآن ہم سب تک پہنچا ہے۔ ہم میں سے کس نے کوشش کی ہے اس کو پڑھنے کی؟ کس نے کوشش کی ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا فرمایا ہے، مجھے کیا آرڈر دیا ہے؟ آپ کے کسٹمر کی ای میل آپ مس نہیں کرتے، آپ کے کسٹمر کا میسج آپ نہیں چھوڑتے کہ کہیں اچھا آرڈر مس نہ ہو جائے۔ اللہ نے کیا پیغام دیا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے۔ کیا قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ یا اللہ بہت بیزی تھا، بزنس مین تھا، یا بہت سارے میری زندگی میں کام تھے اس لیے قرآن کا ٹائم نہ ملا؟ آج اس چھوٹے سے بچے نے حفظ قرآن کر کے ہم سب کو میسج دیا ہے کہ میں تو چھوٹا ہوں، پورا قرآن یاد کر لیا ہے۔ آپ تو 50 سال کے ہو گئے، آپ نے قرآن پڑھا بھی ہے کہ نہیں؟ تلفظ کے ساتھ کیا آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ کیا قرآن کا ترجمہ بھی آپ نے پڑھا کبھی کہ اللہ نے کیا فرمایا ہے مجھ سے؟ میں یہاں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ویسے تو پورا قرآن پڑھنا چاہیے، مگر قرآن میں اپروکسیمیٹلی 80 ٹائمز، تقریباً 80 کے آس پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی، ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات کی ہے۔ میں کم از کم ان 88، 80 اور 90 درمیان جو آیتیں ہیں انہی کو نکال کر ان کو ہی پڑھ دوں کہ اللہ نے ایمان والوں سے کیا بات کی، میں بھی تو مومن ہوں، مجھے بھی تو کچھ فرمایا ہے۔ اتنا بھی وقت ہم نہیں نکالیں گے تو خدا را میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آج حفظ قرآن کے اس محفل میں ایک میسج لے کے جائیں کہ قرآن کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے۔ نبی پاک فرماتے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ میرے دل کو میں ویران نہیں رکھوں گا۔ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں، بے شک 2-3 آیتیں پڑھیں۔ میں آپ کو ایک تفسیر قرآن بتاتا ہوں، اس تفسیر قرآن کا نام ہے صراط الجنان۔ بڑی آسان اردو میں، کیونکہ پرانی جو تفاسیر لکھی ہوئی ہیں یقیناً ڈیفیکلٹ اردو لگتی ہے ہمیں، اب بڑی لیٹسٹ آسان اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان لکھی گئی ہے۔ دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے، مکتبۃ المدینہ سے آپ اس کو لے سکتے ہیں، آپ فری آف چارج اسے ابھی بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کے موبائل میں صراط الجنان تفسیر قرآن کی اپلیکیشن آ جائے گی، اب اس کو کھولیں، روز کی 2-3 آیتیں پڑھیں۔ قرآن سے اتنا دور تو نہ رہے نا، اپنی زندگی میں دیکھیں آپ، ہمارا سارا شیڈیول ہے، بریک فاسٹ ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، آفس ٹائم ہے، اسکول ٹائم ہے، اب ایک نیا ٹائم شروع ہو گیا، جم ٹائم ہے، لیکن پورے دن میں کوئی قرآن ٹائم نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں قرآن کو شامل کریں اور انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں کہ اللہ نے مجھ سے اور آپ سے کیا فرمایا ہے، پھر آپ دیکھیں آپ کی لائف کیسی خوبصورت ہو جائے گی۔ آپ کو رات نیند اچھی آئے گی کہ آج میں بغیر قرآن پڑھے نہیں سو رہا۔ ایک وعدہ کر کے جائیے اپنے آپ سے کہ میں کسی دن بھی نہیں سوؤں گا جب تک میری آنکھیں کچھ اللہ کا کلام نہ دیکھ لیں۔ میں اس دن تک نہیں، اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک میرے کان کچھ اللہ کے کلام کو سن نہ لیں، جب تک میری زبان کچھ اللہ کے کلام کو پڑھ نہ لے۔ جس دن آپ نے اپنی لائف میں قرآن کو شامل کیا، آپ فیل کریں گے کہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں آ رہی ہیں، کاروبار بہتر ہو رہا ہے، صحت بہتر ہو رہی ہے۔ اور قرآن کی کیا شان ہے، قرآن سرچشمہ ہدایت ہے، آپ پڑھتے جائیں اور رحمت الہی میں نہاتے چلے جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے مدری چینل دیکھتے رہا کریں، اور ہو سکے تو دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آئیے، انشاءاللہ آپ کو قرآن اور سنت سے محبت کا درس ملتا رہے گا۔ اور سبحان اللہ، حافظ قرآن کے فضائل احادیث میں موجود ہیں۔ یہاں کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جناب بچے کو اگر حافظ قرآن بنائیں گے تو وہ دنیا میں بہت ساری چیزوں میں پیچھے رہ جائے گا۔ مجھے ایک حدیث بتا دیجئے، ہم تو مسلمان ہیں نا،
نبی پاک کا ایک فرمان بتائیے جس میں کسی پی ایچ ڈی ہولڈر کی فضیلت بیان ہوئی ہو، جس میں کسی ڈاکٹر کے بارے میں کہا گیا ہو کہ جس کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا اس کے ماں باپ کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ عالم دین اور حافظ قرآن کے فضائل احادیث میں قرآن میں موجود ہیں، اور سبحان اللہ حافظ قرآن کی فضیلت حدیث میں یہ ہے جس کا مضمون ہے کہ حافظ قرآن خود اور اپنے گھر والوں میں سے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا تھا، 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا حافظ قرآن۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ عالم دین کے فضائل اللہ اکبر، سبحان اللہ، حدیث پاک کا مضمون ہے جب اور لوگ جنت میں جائیں گے عالم دین کو روک لیا جائے گا کہ رکیے، دوسروں کی شفاعت کیجیے، انہیں بھی جنت میں ساتھ لے جائیے۔ کسی کا بیٹا اگر عالم ہوگا، حافظ قرآن ہوگا اور اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے، اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ کچھ والدین کے بارے میں حدیث میں آتا ہے ان کو جو قیامت کے دن جنتی لباس پہنایا جائے گا، اللہ سے عرض کریں گے مولا اتنی عزت اتنی مہربانی ہم پر کیوں کی جا رہی ہے؟ فرمایا جائے گا تمہارے بیٹے کے قرآن تھامنے کی وجہ سے تمہیں یہ عزت عطا کی جا رہی ہے۔ تو کبھی بھی آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ اگر دین کی طرف جا رہا ہے تو اسے ڈسکریج مت کرنا، حوصلہ شکنی مت کرنا، اور نہ اس کے دل میں آنے دینا، نہ اپنے دل میں یہ لانا کہ یہ پیچھے رہ گیا ہے، یہ پیچھے نہیں رہا، یہ آپ کی آخرت کا سامان کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے آپ دنیا میں دیکھ لیجئے جو حافظ قرآن بن جاتا ہے اللہ اس کا دماغ بھی کھول دیتا ہے، اس کا سینہ بھی کھول دیتا ہے۔ اب یہ دنیاوی تعلیم میں بھی چاہے تو ترقی کریں، کاروبار میں بھی اس کا ذہن بہت بہترین چلتا ہے، کیونکہ جس نے پورا قرآن یاد کر لیا ہے اب وہ قرآن اس کے دل میں موجود ہے، اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ مگر ایک مشورہ میں آخر میں دینا چاہوں گا اس بچے کو بھی اور ان کے والدین کو بھی، حفظ قرآن کرنا آسان ہے، اس کو باقی رکھنا مشکل ہے۔ یاد رکھیے گا اگر اس بچے کے ساتھ یا جو بھی ہمارے پاس یہاں حافظ ہو رہے ہیں یا حافظ قرآن ہیں، اگر قرآن کو ریپیٹ نہ کیا گیا اور اس کی دہرائی کا انتظام نہ کیا گیا، اور زندگی بھر کرنا پڑے گا، آج ان کی عمر 12 سال ہے، اب جب تک یہ دنیا میں رہیں یہ روزانہ اگر قرآن پڑھنے کا اہتمام نہیں کریں گے تو یہ قرآن بھول سکتے ہیں۔ تو ان کے والد صاحب کو، ان کی فیملی کو یہ چاہیے کہ اب اس کی زندگی بھر یہ انتظام رکھیں، چاہے یہ اسکول پڑھیں چاہے یہ کاروبار کریں، مگر دن میں 1 گھنٹہ روزانہ یہ قرآن کو دینے والے بنیں گے تو قرآن سینے میں لے کر دنیا سے جائیں گے تو اپنی بھی مغفرت کا سامان کریں گے، خاندان والوں کی بھی مغفرت کا سامان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے اور آج حفظ قرآن کی اس محفل کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔